طور پہ جنوایا جا رہا ہے، پہچانایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمارے رہنماؤں کو سوچنا پڑے گا، ہمارے لیڈروں کو سوچنا پڑے گا، تمام ممالک کے، اسلامی ممالک کے. آپ دیکھیں ترکی کے صدر، بالکل آپ نے صحیح کہا، تمام ممالک کے لیڈروں کو سوچنا پڑے گا. جی ان کا کیا کہنا تھا کہ بچے اس وقت سے، ڈرے اس وقت سے، آنے والے وقت سے، کہ ہم ایک اسی طریقے سے تنکا ہوئے ہوئے ہیں اور ہم پہ دشمن اسی طریقے سے حملہ کرتے رہے گا اور ہماری تاریخی اور ہماری مذہبی ثقافت اور ہمیں ختم کرنے پہ تلا ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تمام مسلم ممالکوں میں اتحاد ہو، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے اور ایک دوسرے کی طاقت بنے، مسلمانوں کی طاقت بنے اور بحیثیت کہ طاقتور مسلم قوت کے طور پہ اپنے ان ممالک کا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں جو اس وقت شدید طریقے سے متاثر ہیں. ایک سال سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ میرے خیال سے جو تعداد وہ کہتے ہیں فلسطین غزہ میں 40,000 45,000 جو میڈیا پہ آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں جو شہید ہونے والوں کی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. انآفیشیل ڈیٹا رپورٹ کے مطابق 1,40,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جس کو ہم 40 اور 50,000 کے قریب گنتے ہیں. یہ تقریباً اس سے 3 گنا زیادہ تعداد ہے. جو وہاں سوچیں ان معصوم بچوں کو، ان معصوم گھر والوں، ان لوگوں کا جن کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جی 1 سال سے زائد گزر گیا ہے. ہمیں ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گرم بستر پہ، اپنے سکون دار کاروبار میں اور اپنی نوکریوں میں اور اپنے سسٹم میں اپنے آپ کو معمول ہم نے بنایا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے ہمیں خیال نہیں آتا کہ 1 سال سے ان لوگوں پہ وہاں کیا گزر رہی ہے، ان کے کیا حالت ہے، کس طریقے سے وہ دن اور رات. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بری حالت ہے. ہم نہیں، ہم یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. کسی بھی وقت کوئی دھماکہ خیز مواد، کوئی بم، کوئی میزائل، کوئی مارٹر ان کے اوپر گرتا ہے اور ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ان لیڈروں سے سبق حاصل کریں کہ جن کے وہ صرف اکیلے ہی شہید نہیں ہوئے، ان کے ساتھ پورے خاندان کے لوگ بھی شہید ہو گئے. ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیں آپ، اگر آ جائیں تو ہم کسی بھی آپ لیڈر کو نہیں سنیں گے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس تحریک میں یا اس جنگ میں ان کا ساتھ دے رہا ہو. وہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی کے پرسکون مزے لے رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہمارے ملک میں ہمارے لیڈر بیٹھ کے ہمیں نیک نیتی کا اور ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے لیے قربانی دینے کا سارے بھاشن دیتے رہتے ہیں. آپ حسن نصر اللہ کے شہید کے بارے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے گھر سے کتنی شہادتیں ہوئی، سمیت ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی. ہانی صاحب کے شہید کے دیکھیں کہ ان کے گھر کے کتنے بچے ان کے ساتھ شہید ہوئے. اسماعیل ہانیہ کی بعد ہی جی اسماعیل ہانیہ کے بعد ہی جو ہے نا کہا گیا تھا نا کہ ایران کیا کچھ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا تیاری کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو آپ دیکھیں ایران پوری تیاری کے ساتھ اتر کے آگے. جی آپ وہاں کے صحافیوں کو دیکھیں کہ نہ صرف خود انہوں نے جانے دی بلکہ ان کے پورے گھر، پورا کا پورا خاندان ان کے ساتھ اس جنگ میں گزشتہ 1 سال سے جو جنگ جاری ہے ختم ہو گئے. لیکن ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے، خود تو ہم نے اپنے خاندانوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہوا ہے اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو سدھار دیں گے اور ہم اپنی ملک کی معیشت صحیح کر دیں گے اور ملک کے لیے عوام سے ہم صرف اور صرف قربانیاں مانگتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. چلیں جی بہت شکریہ. پاکستان کی اگر سیاست پہ اگر چاہیں ابھی ذرا میں دوسرے اور کالر ہیں ان کی بات لے لوں. جی ہیلو جی السلام علیکم. یو کے سے جو کالر ہیں میں ان کو لینا چاہتی ہوں. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے، آپ بتائیں کیا کہیں گے؟